ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ہماری سسٹر زیف جو ہیں ان کو گلوبل ٹیچر پرائز ملا ہے. تقریباً 130 ممالک سے 7,000 انٹریز تھیں، نامینیشنز تھیں، اور ان میں سے پاکستان کی گجرانوالہ کی ٹیچر کا جیتنا ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ 8 سال سے یہ پرائز چل رہا ہے، اور یہ ان کا کارنامہ اس لیے ہے بہت بڑا کہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کورٹ یارڈ سے اسکول بنایا، اسٹارٹ کیا، بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور بچوں کو اردو، انگریزی، میتھس، سائنس، انٹرفیتھ ہارمنی کی تعلیم دینی شروع کی. اور ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھے بھی، آگے بھی بڑھے. ایک لڑکی نے یہ ہمت کی 13 سال کی عمر میں کہ مجھے پڑھانا چاہیے اور بچوں میں تعلیم عام کرنی چاہیے، شعور عام کرنا چاہیے. انٹرفیتھ ہارمنی تک اس نے پڑھائی ہے. ہماری جو ہیرو ہیں، میں جن کو واقعی اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، وہ ملالہ یوسفزئی، جن کو ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی پسند نہیں کرتے. وہ بچی یقیناً اس نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا، اس نے بچوں کی تعلیم کے لیے دنیا بھر میں بہت کام کیا، اور وہ اس بات کو مانتی ہے، اس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا. لیکن وہ سیلیبریٹ بھی کی گئی، اس کو نوبل پیس پرائز بھی ملا، جبکہ ہماری یہ سسٹر زیف جو ہے ان کو ابھی تک سیلیبریشن نہیں ملی تھی. اس طرح کے بہت سارے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ہمارے درمیان جو بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سراہا نہیں جاتا، ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا، ان کو 2 لوگ تعریف نہیں کرتے. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، تو اس سے صرف اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے آگے بڑھنے کی، اس کو دیکھ کے 10 لوگ اور امپریس ہوتے ہیں کہ یار اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے تو ہمیں بھی یہ والے کام کرنے چاہیے شاید. کیونکہ تعریف قلب جو ہے وہ تو اسلام میں بھی ہے کہ جب کوئی نیا آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کی تعریف قلب کے لیے اسے زکوٰۃ دے دیا کرو، کہ کوئی ایسا فیور اسے دیا کرو تاکہ اس کا دل جو ہے اسلام کی طرف مزید راغب ہو. ٹیچنگ اور طب، یہ 2 پیشے ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی مونیٹائزیشن کیپٹل سے پاک ہونا چاہیے. یہ نبیوں کے، انبیاء کے پیشے ہیں. اگر کوئی آدمی پیشنٹ دیکھنے کے پیسے لیتا ہے، اگر کوئی آدمی پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، تو وہ اس پروفیشن میں آنے کا حقدار نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارے آگے پیٹ نہیں ہے؟ لوگوں کے سوالات پہ پہلے آتے ہیں میں ڈاکٹر اس لیے بناتا ہے بھائی ہمیں بھی تو کمانا ہے، ہمارا بھی تو لائف سٹائل ہے. جی آپ کو کمانا ہے، آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پرائرٹی کیپٹل نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کو پیسے دے سکتا ہے مریض، آپ وہ پیسے لے لیں کلینک اگر آپ کرتے ہیں. جو نہیں دے سکتا اس سے پیسے نہ لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا علاج نہیں کریں گے یا اس کو دیکھنے سے انکار کر دیں گے، یا آپ کی فیس اتنی ہائی ہو کہ آپ جو ہے لوگ صرف ایک اچھی گاڑی میں، ایک اچھے گھر میں رہنے کے لیے آپ لوگوں سے اتنا سپر چارج کریں کہ آدھی پاپولیشن اس کو افورڈ کرنے سے قاصر ہو، صرف اس لیے کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں. اور آپ کی فیس جو ہے آج کل کنسلٹنٹس کی فیس جو ہے وہ 5 منٹ کی 2,500 3,000 روپے ہوتی ہے. صرف ایک ایکس رے، ایک MRI دیکھنے کے وہ اتنے لے لیتے ہیں کیونکہ ان کا نام ہوتا ہے، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس کو اس میں سے 500 ہوگا ہاسپٹل کا، باقی 2,500 تو آپ کا ہے نا، تو اس کو آپ تھوڑا کم نہیں کر سکتے؟ 1,000 کر دیں، 500 آپ لے لیں، 500 ہاسپٹل لے لیں. اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اسی طرح اساتذہ کرام جو ہیں وہ ٹیچنگ، یقیناً آپ کو گھر چلانا ہے، لیکن آپ کا مقصد تعلیم یا طب کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں. تو سسٹر زیف جیسی جو ٹیچر، جو جینوئن ٹیچرز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی تعلیم سے وابستہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے جو تعلیمی شعبے میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ پروفیسر بن کے کوئی بڑے عہدے پہ لگ جائیں گے، کوئی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین لگ جائیں، ڈین لگ جائیں، یا وائس چانسلر بن جائیں، یا ان چیزوں میں ایک اچھا ان کو عہدہ مل جائے. یہ چیزیں اگر آپ اس نیت سے آئیں، مل جائیں بہت اچھی بات ہے، آپ قابل ہیں، آپ کو ملے گا، یقیناً ملے گا، آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس نیت سے آئیں کہ مجھے تو یہ بننا ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، یہ میرا ایم ہے، تو یہ بہت ہی سطحی ایم ہے. آپ کا ایم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات سے میکسیمم اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو، کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لاتعداد اسٹوڈنٹس آپ کو یاد رکھیں. سسٹر زیف کے اسٹوڈنٹس ان کو یقیناً یاد رکھیں گے. اور جیسے کہ آج کے دن بھی ہم سقراط کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اولاد کی وجہ سے، اس کی فیملی کی وجہ سے نہیں، افلاطون کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں جو اس کا شاگرد تھا. اور افلاطون کو اس کی اولاد اس کی فیملی کی وجہ سے نہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری اولادیں درندہ پیدا ہوگی تو ہمارا نام جاری رہے گا، ہماری نسل جاری رہے گی، جبکہ ایکچوئل نسل تو وہی چلاتا ہے جو آپ کا نام لیوا ہوتا ہے، آپ کا علمی جانشین ہوتا ہے. جیسے ارسطو نے افلاطون جو ہے اس کا نام روشن رکھا. تو ہمیشہ استاد جو ہے اپنے شاگرد کی وجہ سے ہی پہچانا گیا. امام ابو حنیفہ شاید اتنے پاپولر نہ ہوتے اگر قاضی امام ابو یوسف نہ ہوتے.
تو ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کی اس تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایسے تربیت دینا چاہیے کہ وہ ہمارے علمی جانشین بن سکیں اور ملک میں دنیا میں تعلیم علم کو پھیلا سکیں، اور اس کا تعلق مونیٹائزیشن کیپٹل پیسے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔